پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں اس کمرے سے باہر نکلی تھی، بدبودار اندھیرے والا کمرہ جس میں آج میری ساس مجھے لے کر گئی تھی۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ساسیں عموماً اپنی بہوؤں کو اولاد پیدا کرنے والے پیروں فقیروں کے پاس لے کر جاتی ہیں، جن کے پاس یا تو کوئی تعویذ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے زیادہ تم میری ماں کی اطاعت کرو، وہ جیسا کہتی ہیں ویسا ہی کرو۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، ساس کا حکم ماننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ شاید میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس مجھے کہاں کہاں لے کر جاتی ہیں۔ آج جب میں اس کمرے سے باہر نکلی، میرے ذہن میں پچھلے سارے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے تھے۔ کیسے میری ساس مجھے اس پیر کے پاس لے کر آئی تھیں جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر اس کی غلیظ نظریں میرے جسم کے آر پار ہوئیں تو مجھے لگا کسی نے مجھے آرے کے نیچے رکھ دیا ہو اور کوئی تیز دھاری چیز میرے وجود کو کاٹ رہی ہو۔ مجھے وہ بہت برا لگ رہا تھا، اور جب اس نے مجھ سے دست درازی شروع کی تب تو میری ہمت جواب دے گئی۔ ایسے بچے اور ایسی اولاد پر میں لعنت بھیجتی ہوں جو کسی گناہ کا نتیجہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے ایک زوردار چپیڑ اس کے منہ پر ماری اور کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور میں بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں، بولیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو، کیا پیر صاحب کو ناراض کر دیا؟ میں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، اماں بھاڑ میں گیا تمہارا پیر اور اس پیر کے سارے کرتوت، میں تو گھر جا رہی ہوں، اور اگر آئندہ تم مجھے یہاں لے کر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہاں پر بیٹھی سبھی عورتوں نے مجھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں نے ان کو بھی چیخ چیخ کر اس ڈھونگی پیر کی ساری حقیقت بتا دی۔ اس میں سے کچھ عورتیں تو مارے حیرت کے مجھے دیکھنے لگیں، جبکہ باقی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں، شاید کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھیں۔ میرا دل اپنی ساس پر بہت خفا تھا، پر میری ساس کو ایک بات بہت بری لگتی کہ میں گھر جا کر کوئی بھی بات اپنے شوہر کو بتاؤں۔ آج تک جتنے پیروں فقیروں کے پاس وہ مجھے لے کر گئی تھیں، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ شعیب کو کچھ بھی نہیں بتانا، شاید اس لیے کہ شعیب خود بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کا واقعہ ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میری ساس کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوگا کہ پیروں فقیروں کے پاس اولاد نہ ہونے کا حل نہیں ہوتا۔ دراصل میری شادی آج سے 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ڈرتی تو تھی، پر اس میں ایک بات بڑی اچھی تھی، میرے شوہر اصولوں کا پابند تھا۔ جب اولاد نہ ہوئی، میری ساس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، تو میرے شوہر نے سختی سے کہا کہ اماں دوسری بار یہ بات اپنی زبان سے مت نکالنا، دوسری شادی تو کیا، میں کسی عورت کا نام سننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت بہت گرو ہوا تھا، جس نے اپنی ماں کے سامنے میرا مان رکھ لیا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی، میں نے سوچ لیا کہ اب میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اس کی ہر بات مانوں گی۔ جو شوہر آپ سے اتنی محبت کرے کہ اپنی ماں کے سامنے بھی آپ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ خیر سے بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ میری ساس نے 2-3 دن کے بعد مجھ سے کہا کہ بیٹی، کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ میرا بیٹا تو تم سے سچی محبت کرتا ہے، دیکھو تمہیں بھی اس کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ یہ تو میرے بیٹے کی شرافت ہے کہ میرا بیٹا تمہیں اب تک یہاں رکھے ہوئے ہے۔ طلاق دینا تو دور کی بات، کسی دوسری عورت کا بھی وہ نام سننا پسند نہیں کرتا۔ ایک تم ہو کہ تمہیں اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ تم میرے ساتھ کہیں جاتی ہو، نہ دلچسپی لیتی ہو، جہاں جاتی ہو لوگوں سے بدتمیزی کرتی ہو۔ مجھے ان کی بات سن کر واقعی احساس ہوا تھا، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایسے میں میرے لیے ضروری تھا کہ میں بھی اس کی خوشی کا خیال رکھتی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارے لیے اچھی بات، اچھی خبر یہ ہے کہ میں اب کی بار تمہیں کسی مرد کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی، بلکہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ عورت ہے تو پیسے لیتی ہے، لیکن تم اتنا اطمینان کر سکتی ہو کہ وہ کوئی بری عورت نہیں ہے، بلکہ ایک نیک خاتون ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماں، مجھے عورت کے پاس جانے میں کوئی اعتراض نہیں، پر یہ تو بتائیں وہ ڈاکٹر ہے یا کیا؟ میری اماں سر پیٹ کر بولی، ارے بیٹی تجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر کے پاس کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ڈاکٹری علاج سے آج تک کسی کو اولاد نہیں ہوئی۔ میں اپنی ساس کی جہالت پر ماتم کرتی، ہنستی یا روتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جہاں کہیں گی میں چلوں گی، پر یہ تو بتائیں کہ وہ عورت میرے ساتھ ایسا کیا کرے گی کہ میری اولاد پیدا ہوگی؟ میری بات سن کر ساس ہنسنے لگی، ارے پگلی،
عورت وہ کر کچھ نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کی برکت سے تمہیں بچہ ضرور پیدا ہوگا۔ اماں کیسی برکت؟ آخر ایسا کیا ہے اس کے پاس؟ ارے بیٹیا، وہ انڈے دینے والی عورت ہے۔ میری ساس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ کیا کہا اماں؟ انڈے دینے والی عورت ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا وہ مرغی کی طرح انڈے دیتی ہے؟ میری بات سن کر میری ساس ہنس پڑی اور بولی، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس میں نے سن رکھا ہے کہ وہ انڈے دیتی ہے اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اور کچھ نہ صحیح تو اس عورت کے پاس جا کر ہم دونوں کا ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ میری ساس ویسے تو فطرت کی اچھی تھی، بس کبھی کبھار تانا دے دیتی تھی۔ خیر میں ان کے ساتھ اگلی ہی صبح تیار ہوئی اور ہم لوگ اس عورت کے آستانے کی طرف چل پڑے تھے۔ راستے میں اور میری ساس یہی سوچتے رہے کہ آخر وہ کیسے انڈے دیتی ہے جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہم لوگ چنگی پر پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک رکشہ لیا اور اماں اس پتے پر پہنچ گئی جہاں وہ عورت بیٹھا کرتی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ کوئی نوجوان عورت ہوگی۔ میری ساس بتا رہی تھیں کہ وہ خود بھی بہت صحت مند ہے، اس کے ہاں اوپر تلے تقریباً 5-6 بچے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب بیٹے ہی تھے۔ تب سے وہ عورت سب کو نسخے بنا کر دیتی ہے۔ خیر ہم لوگ وہاں پہنچے، میں نے دیکھا ایک بڑی سی جگہ تھی، اس عورت کا گھر چھوٹا، وہاں اور بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جن کے مسئلے ہماری طرح ہی لگتے تھے، پر ایک بات جو مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ اس عورت کی عمر تقریباً 20-25 سال کے قریب ہوگی۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ 20-25 سال کی عورت بھلا کیسے باقیوں کا علاج کر سکتی ہے؟ اور پھر ایسا ماہر معالج ہونے کے لیے انسان کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خود 20-25 سال کی تھی، اس کی شادی کو ابھی 1-2 سال ہی گزرے تھے۔ اماں نے شاید غلط سنا تھا، اس کے پاس تو 2 ہی بیٹے تھے جو اس کے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ میں نے اندر جا کر کمرے میں دیکھا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بولی کہ کون ہو بی بی، تھوڑی دیر کے بعد آنا، ابھی میں مصروف ہوں، دیکھ نہیں رہی میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ میں نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر بڑا غرور و نخوت تھی۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے وہاں سے ہٹنے کی بجائے وہیں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر وہ بڑے ہی غصے اور جلال والے لہجے میں بولی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ سمجھ نہیں آتا؟ تم لوگ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو، ابھی جاؤ بعد میں آنا۔ یہ بات سن کر پاس ہی کھڑی ایک عورت مجھے کھینچنے لگی، کھینچتے ہوئے مجھے صحن کی دوسری طرف لے گئی، بولی کہ خدا کی بندی، کیوں خود پر غضب کرنے لگی ہو؟ اگر پیرنی جی کسی سے ناراض ہو جائیں تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں یہ بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کا خوف کرو خاتون، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اولاد دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھا تو پھر تو یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ تو جیسے مجھ پر ہی چڑھ دوڑی، اس لیے کہ اس عورت کی شہرت سنی ہے، میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی انڈے دیتی ہے جس سے عورت کو اولاد ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے ہی انڈے دینے والی پیرنی جی، پر تم جیسی لڑکیوں کو نا صرف اور صرف ڈاکٹرنی پر یقین ہوتا ہے۔ ہماری پیرنی جی بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، اس لیے اگر تمہیں ان پر یقین نہیں ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا تم ہو کون اور کیوں تم اس پیرنی کی اتنی طرفداری کر رہی ہو؟ بولی کہ میں یہاں کی انتظامیہ میں ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی، کون سی انتظامیہ؟ ارے بی بی تمہیں نہیں پتا کیا؟ پیرنی جی کی کافی ساری مریدین ہیں جو کہ یہاں پر آتی رہتی ہیں، اب ان سب کے چائے پانی کا بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، وہ سارا نظام میں دیکھتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، تو تمہاری پیرنی جی کب فارغ ہوں گی؟ میں نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ بس ان کا جب بھی من ہو وہ فارغ ہوتی ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عورت آئی ہے آپ اس کا علاج کر دیں، تو کیا میں پورا رات پورا دن یہاں بیٹھی رہوں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ نہیں، ظہر کے بعد وہ تمہیں ضرور بات چیت کریں گی اور اپنے فیض سے نوازیں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ آ رہا تھا، میں خود تقریباً 30 سال کی ہو گئی تھی اور وہ مجھے 25 سال کی پیرنی کے پاس لے آئی تھی جو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتی، اپنی ساس کا کہا تو ماننا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی انتظار کر رہی تھی، تبھی ظہر کی اذان ہو گئی۔ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی تھی، برا بھی لگا جب میں نے دیکھا کہ پیرنی صاحبہ نے خود اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، عورتوں کو تلقین کرنے لگی کہ نماز پڑھو، لیکن خود وہیں بیٹھی رہی۔ میں نے سوچا کہ کوئی فطری مجبوری ہوگی، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ایک عورت کے منہ سے یہ سنا کہ پیرنی جی نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے۔ یہ بات بہت بری تھی۔ میں نے کہا کہ جو عورت خود نماز نہیں پڑھتی وہ کیا دوسروں کے لیے دعا کرے گی؟
لیکن میری سننے والا ہی کون تھا، نہ میری ساس نے میری بات پر دھیان دیا نہ ان عورتوں نے۔ خیر، تقریباً ظہر کے آدھے گھنٹے اس نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا۔ میں گئی تو اس نے بڑے ہی بدتمیز لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا کرتی ہے تو اور تیرا شوہر کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، کہا کہ شوہر استاد ہے اور میں کوئی کام نہیں کرتی۔ میری ساس مجھے کوہنی مار کر بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس عورت کو سچ بتاؤں۔ خیر سے میں نے اسے 2-3 جھوٹ ہی بتائے تھے۔ کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں انڈے دیتی ہوں، وہ تم 3 دن پی لینا، اس سے تمہیں فاقہ ہوگا، اور ہاں اگلے مہینے پھر آنا، اس سے تمہیں میں دیکھ لوں گی کہ کتنی بیماری ختم ہوئی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے۔ تقریباً 6 مہینے کا کورس ہوگا، انڈے استعمال کرتی رہو گی تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر درمیان میں چھوڑ دیے تو عمل الٹا ہو جائے گا اور تمہیں بچے پیدا ہونے کی بجائے تمہارے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پیدا تو ہوں گے پر دنیا میں نہ آ سکیں گے۔ میں نے بہت زیادہ پریشان ہو کر اپنی ساس کو دیکھا۔ ساس نے خود ہی کہا کہ تم ہمیں وہ انڈے دے دو جن سے کہ اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہ عورت دوسری کو اشارہ کر کے کہنے لگی کہ ان بیویوں کو انڈے دے دو۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر انڈوں کا یہ کاروبار ہے یا پھر کوئی واقعی میں شفا والی بات ہے۔ بہرحال اس عورت کے تیور تو ایسے ہرگز نہیں تھے کہ اس کی کسی چیز سے مجھے شفا ہوتی۔ وہ لڑکی ہمیں دوسری طرف لے گئی تھی، یہ ایک گودام نما جگہ تھی۔ میں حیران ہو گئی، میں نے دیکھا کہ وہاں پر کافی سارے انڈے تھے، پر انڈوں کا حجم ذرا بڑا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مرغی کے 5-6 انڈے ملا کر ایک بڑا انڈا بنایا گیا ہو۔ میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس انڈے کو دیکھا، کافی زیادہ بڑا انڈا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگی کہ 2000 روپے کا ایک انڈا ہے۔ یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ 2000 روپے کا تو ان دنوں کپڑے کا اچھا خاصا جوڑا آ جاتا تھا، اور یہ ایک انڈا 2000 روپے کا۔ ان دنوں بکرے کا گوشت 3 لینا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا۔ ہم نے اسے 6000 روپے دے دیے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹی تمہیں اس سے شفا ضرور ملے گی، یہ دیکھو انڈا بھی کتنا بڑا ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ انڈے کہاں سے آتے ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے ناز سے بولی کہ یہ ہماری پیرنی جی دیتی ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی کہ کوئی عورت انڈے کیسے دے سکتی ہے، لیکن پھر اس بات پر پریشان تھی کیونکہ ان انڈوں کا سائز نارمل انڈوں سے بہت بڑا تھا، یعنی مرغی کا انڈا چھوٹا ہوتا ہے، مرغی کے 4-5 انڈے ملا کر وہ ایک انڈا بنتا تھا۔ خیر میری ساس نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ تینوں انڈے اٹھائے۔ 6000 روپے کی رقم ادا کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے ان انڈوں کو فریج میں رکھنے کی بجائے اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ جانتی تھی کہ میری ساس نے مجھے شوہر سے کوئی بھی ایسی بات بتانے کو منع کیا ہے، پر آج چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھ ہی لے کہ یہ کیا لائی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے شوہر کو گھر آنے کا وقت ہوا، میری ساس کو میں نے باتوں میں لگا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی، شعیب گھر آ گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ بڑے خوش لگ رہے تھے۔ خیر تھوڑی دیر اماں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں اور شعیب کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی ان کی نظر اس نیلے شاپر پر پڑی جس میں 3 انڈے رکھے تھے۔ پوچھنے لگے یہ کیا ہوا؟ میں جان بوجھ کر چھپانے لگی، بولے کہ نہیں بتاؤ یہ انڈے کہاں سے آئے، بڑے عجیب لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بس آپ کی اماں نے منع کیا تھا، غلطی سے یہاں رہ گئے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی۔ اب میرے شوہر کو اور تجسس ہونے لگا کہ آخر اماں نے کیوں منع کیا ہے انڈوں کی کہانی بتانے سے۔ میں نے کہا کہ میرے سر کی قسم کھائیں آپ اماں کو یہ بات نہیں بتائیں گے، پر آج میں آپ کو ساری باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری قسم کھا لی، بولا کہ میں اماں سے ایک لفظ بھی ذکر نہیں کروں گا، تو مجھے ساری بات بتا دو کہ یہ انڈے کہاں سے آئے۔ میں نے انہیں یہ بات بھی بتا دی۔ پیر والی سات آج تک ہوئی تھی اور ان کی وجہ میری ساس تھیں۔ یہ سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا، بولے کہ اماں تمہیں ایسے نوٹنکی پیروں کے پاس لے کر جاتی رہی ہیں اور مجھے خبر ہی نہیں، تبھی میں کہوں کہ وہ ہر روز تمہیں باہر کیوں لے کر جاتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتیں اپنے شوہر کو بتا کر خوش بھی تھی کہ چلو ان کو حقیقت پتہ چل گئی، اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں غصے میں یہ اپنی ماں سے لڑائی جھگڑا نہ کر لیں۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروایا، بولے کہ آئندہ تم کسی ایسے پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤ گی، میں اماں سے بات کروں گا، ایسے تو نہیں چل سکتا۔ میں نے کہا فی الحال ان انڈوں کا کیا کرنا ہے، اس نے اگلے 2 مہینے بھی آنے کا کہا ہے، آپ کی اماں ہر مہینے 6000 روپے وہاں لوٹا کر آئیں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر کو اور بڑا دھچکا لگا، بولے کہ کیا اس عورت نے تم لوگوں کو پیسوں کے انڈے دیے، وہ بھی 2000 روپے کا ایک؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کی ماں نے ان کو پیسے دیے ہیں، میں تو انہیں روکنے سے رہی۔ بولے کہ یہ عورت میرے ہاتھوں نہیں بچے گی، میں تو اسے گرفتار کر کے رہوں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہاں پر سب عورتیں اس کی مریدین ہیں، چاہنے والی ہیں۔ بولے کہ میں کسی مرید کو نہیں جانتا، نہ مریدنی کو، میں اس عورت کو گرفتار کروں گا، یہ تو بہت بڑا فراڈ کر رہی ہے۔
میں نے کہا دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ انہی انڈوں سے ہماری اولاد ہونا لکھی ہو۔ بولے کہ نہیں، یہ صرف شتر مرغ کے انڈے ہیں اور شتر مرغ کا پورا انڈا ایک ساتھ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ اس انڈے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں پوری طرح جانتا ہوں کہ اس انڈے سے کسی عورت کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ خواہ کی ڈھونگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرے شوہر نے بہت غصے سے مجھے کہا تھا۔ اب تو میری ساس کو بھی ساری بات بتانا پڑی کہ شعیب حقیقت جان چکے ہیں۔ میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے شعیب کو یہ بات کیوں بتائی، لیکن بھلا عورت اپنے شوہر سے کچھ چھپا سکتی ہے، چھپانا چاہے بھی تو وہ اگلوا کر ہی رہتا ہے۔ میرے شوہر نے اگلے ہی دن اس آستانے پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے پتہ وغیرہ بھی پوچھ لیا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو لاکھ منع کیا کہ بیٹا ایسا مت کرو، ایسا نہ ہو اس پیرنی کی بددعا لگ جائے، لیکن میرے شوہر نے ایسا کرنا تھا سو انہوں نے کر کے دم لیا۔ اگلے ہی دن اس عورت کو گرفتار کر کے تھانے لانے کے بجائے ہمارے گھر لے آئے، اسے میرے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میری بیوی کو سچ بتانا ہے تو بتا دو، نہیں تو میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا، وہاں تم خواہ ذلیل و رسوا ہوگی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری بیوی ایک شریف اور نیک عورت ہے، اس لیے تمہیں اس کے پاس رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی تمہارے پاس سے ہو کر آئی ہے۔ اگر اسے سچ بتانا ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ وہ لڑکی بیچاری مارے ڈر کے کانپ رہی تھی۔ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے اپنے شوہر سے مجھے نہیں پتا تھا تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو، ورنہ میں تمہیں پیسوں کے انڈے نہ دیتی۔ میں نے کہا تم ایسا مجھے کیوں کہہ رہی ہو، تمہیں اسے سچ بتانا چاہیے، باقی عورتیں بھی تو میری طرح غریب ہی ہوتی ہوں گی، تم خواہ لوگوں سے پیسے لوٹ رہی ہو۔ بولی کہ نہیں، میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں، میں نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ دراصل میرے ابا ایک بہت بڑے حکیم تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی محنت سے اور اپنی نیک نیتی سے لوگوں کا علاج کیا۔ جب ابا کی عمر 50 سال ہوئی تو وہ پریشان رہنے لگے کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک صرف میں ہی تھی جو ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ وہ میری اماں سے محبت کرتے تھے، لیکن اماں مجھ سے کہتی کہ تمہارے ابا کا کوئی بیٹا نہیں، تم ان کا یہ ارمان پورا کر دو، تم بھی حکمت سیکھ لو تاکہ تمہارے ابا لوگوں کا جو علاج کرتے تھے اور جو فیض لوگوں کو دیتے رہے اس سے تم بھی ان کو فائدہ پہنچا سکو۔ لیکن میں تو 10ویں کلاس میں ہی فیل ہو گئی تھی، مجھے پڑھائی لکھائی کا شوق نہیں تھا، میں صرف اور صرف شادی کرنا چاہتی تھی، میرا ذہن اس طرف تھا ہی نہیں۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے کچھ عرصے بعد میری شادی کر دی۔ ابا کی وفات کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی، مجھے ان کے علم کی قدر اب آئی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں تھا۔ جب تک ابا زندہ تھے اگر میں کچھ سیکھ لیتی تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی، لیکن پھر میں نے ابا کے نام کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عورتیں بھی مجھ پر یقین کرنے لگیں۔ میں ان سے یہی کہتی کہ یہ علم مجھے ابا نے دیا ہے، اس لیے میں اس علم سے فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ وہ بیچاری معصوم اور بے وقوف عورتیں تھیں، میری بات پر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں 2-4 لفظ جانتی تھی، اگرچہ میں نے 10ویں میں اپنی کامیابی حاصل نہیں کی تھی، آتا تھا۔ یوں میں نے عورتوں کو بے وقوف بنا کر اپنے روزگار کا ذریعہ نکال لیا، پر مجھے برا محسوس ہوتا تھا، اس لیے میں نے عورتوں کے لیے خاص انڈے منگوانا شروع کر دیے، ان کو تھوڑا بہت منافع رکھ کر بیچ دیتی۔ پر جب تم میرے پاس آئی تو مجھے تم امیر لگی تھی، تمہاری ساس بھی بے وقوف سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم لوگوں سے اچھے پیسے اینٹ لیتی ہوں، اس سے میرے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تمہارا شوہر میرا کاروبار ہی بند کروا دے گا۔ مجھے اس عورت بیچاری پر ترس بھی آیا، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ کیا پتا اس نے اور کتنیوں کو لوٹا ہوگا، اور کیا پتا ایسی جہالت کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے۔ میں اپنے شوہر سے خفا بھی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایک غیر عورت کے لیے اپنے شوہر سے کیا خفا ہونا۔ یوں اس کا قصہ تمام ہوا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور میرے شوہر نے اس سے تنبیہ کی کہ تم اپنا یہ فراڈ اور جھوٹ کا کاروبار چھوڑ دو۔ میں تو جانے کہ وہ عورت اب کیسی ہے اور کیا کرتی ہے، اللہ سب کو ہدایت دے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔